اسی دیکھیں ہر تکلیف پہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن حکیم میں بھی دعا آئی ہے اور تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے. ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے. جب ہم نہیں مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو تکلیف تو ختم ہو ہی جائے گی نا. جب انسان خود ختم ہو جائے تب تو تکلیف ختم ہی ہو جاتی ہے نا. یہ اس کا مطلب ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی ہوئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص مصیبت میں یہ دعا مانگ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور جھٹکے سے پڑھنا ہے، کیونکہ وہ مشکاۃ شریف میں غلطی سے نا اللہم اجرنی لکھا گیا ادھر. یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل اس معاملے میں کر دے. تو جو کوئی یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے گا. اور کہتی ہیں دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن ہو ہی نہیں سکتا. اتنا وہ اچھا خامن تھا. نبی کے ساتھیوں میں مجھے کوئی ابو سلمہ کے ساتھ کا نظر نہیں آتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے ایسا خامن دے گا. کہتی ہیں کہ جب میرے عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیج دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی ام المؤمنین. اور یہ ام سلمہ وہ ام المؤمنین ہے جو امہات المؤمنین میں سب سے اینڈ پہ فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہے 64 ہجری کے اندر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نعم البدل دیتا ہے. لہذا صحیح بخاری کھول کر دیکھیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے، تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتھے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم. جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث، نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث، وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کے ذریعے. یہ اسماء اعظم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایک اتنے نہیں، ایک کسی آیت ہی نہیں، کسی حدیث ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ.